10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. السلام علیکم بچوں، آپ سبھی کا پھر سے ایک مرتبہ مائی اسٹار ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 10ویں کلاس کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دوسرا حصہ دوم۔ اس کا جو ہے ہم اردو میڈیم میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے ہم یہاں پر جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سوال و جواب کا سلسلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہوگا تفصیل کے ساتھ میں، سوالوں کے جوابات کو جو ہے تفصیل کے ساتھ میں بیان کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم پہلا سبق توارث اور ارتقاء یعنی ایوولوشن اینڈ ہیریڈیٹی، تو اس کا جو ہے کوشچن اینڈ آنسر کے ساتھ میں ایکسپلینیشن بھی ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سوال و جواب کے ساتھ میں آپ میرے ساتھ میں بنے رہیے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پہلا سوال جو کہ ہے صفحہ نمبر 10 کے اوپر میں دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر پہلا سوال میں جو ہے ایک خاکہ دیا ہوا ہے، خاکہ جو ہے اس کو ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی اس کو جو ہے کھانے جو خالی ہے اس کے اندر میں ان کو پور کرنا ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے سینٹر میں جو ہے یعنی بیچ میں جو ہے جو خاکہ دیا ہوا ہے اس کے اندر جو باکس دیا ہوا ہے بیچ میں، تو اس باکس کے اندر میں لکھا ہوا ہے ارتقاء کے ثبوت۔ تو اس سبق کے اندر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ارتقاء کے جو ہے 6 ثبوت دیے ہوئے، تو یہ 6 ثبوت جو ہے ارتقاء کے، اس میں سے جو یہاں پر 2 دکھ رہے ہیں ثبوت دیے ہوئے ہیں۔ پہلا جو ہے شکلیاتی ثبوت دیا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے یہاں پر دیا ہوا ہے اعضاء میں ہڈیوں کی ساخت میں یکسانیت۔ تو اس طریقے سے 2 جو ہے وہ یہاں پر ارتقاء کے ثبوت دیا ہوا ہے، اور 2 باکس جو ہے یہاں پر خالی ہے۔ تو ہم یہاں پر ہے 4 جو ہمارے جو ارتقاء کے ثبوت اور جو ہم پڑھے سبق کے اندر میں، تو یہ چاروں میں سے ہم یہاں پر کوئی بھی 2 یہاں پر ہم کو لکھنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک ہے درمیانی کڑی، جنینیاتی ثبوت، تشریحی ثبوت اور آثاری اعضاء۔ تو اس طریقے کے جو ہے 4 جو ہے ہم کوئی سے بھی جو ہے ارتقاء کے ثبوت جو یہاں پر ہم لکھ کر کے اس کو سوال کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ صفحہ نمبر 10 کے اندر میں جو ہے سوال نمبر 2 دیا ہوا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 2 جو ہے اس کے اندر میں ہم کو کرنا کیا ہے کہ ذیل کے بیانات پڑھ کر ان کی حمایت میں جو ہے ہم کو مثال دینا ہے، اور مثالوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو مثال کے ساتھ میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، جملوں کو، یعنی یہ جملوں کی ہم کو تشریح کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 2 کے الف میں سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کے ارتقاء کی ابتدا تقریباً جو ہے 7 کروڑ سال پہلے وجود میں آئی یا شروع ہوئی۔ جواب میں ہم کو لکھنا ہے کہ 7 کروڑ سال قبل جو ہے زمین پر جو ہے برفانی عہد کا زمانہ تھا، یعنی برفانی عہد والا جو زمانہ یہاں پر چل رہا تھا۔ تو یہاں پر سردیوں کی وجہ سے برف جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو یہاں پر ڈائناسور وغیرہ جو تھے، جو قدیم جاندار تھے، وہ ختم ہو گئے۔ تو اسی وقفے کے دوران جو ہے ارتقاء اور پستانیوں کے تنوع کا عمل جو ہے شروع ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے آب و ہوا میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں جو ہے تبدیلی ہوئی، جس کی وجہ سے جنگلات کا بھی جو ہے خاتمہ ہو گیا۔ تو بندروں سے مشابہت رکھنے والے پرخوں میں جو ہے لنگور جیسے جاندار کا جو ہے وجود ہوا، تو ان کا وجود جو ہے اسی زمانے کے اندر میں ان کا بھی وجود ہوا، اور تقریباً جو ہے 4 کروڑ سال پہلے جو ہے یہ بندر جیسے جو دکھنے والے جو جاندار تھے، ان کی جو دوم تھی وہ دھیرے دھیرے جو ہے غائب ہو گئی، یعنی دھیرے دھیرے جو ہے وہ ختم ہوتی گئی۔ تو ان کے جسم اور دماغ میں اضافہ ہوا، اور ایپ جیسے جو جاندار ہے ان کا وجود ہوا۔ بندر جیسے جو پرخے ہیں ان سے ایپ اور انسان نما جو ہے جانوروں کا جو ہے ارتقاء ہوا۔ یہاں پہ بندر جیسے جو پرخے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے 2 ہم کو ارتقائی کڑیاں ملی، ایک تھی ایپ اور دوسرا جو ہے انسان نما جو ہے جانور۔ یہ دونوں ایپ اور انسان نما جانور کے ذریعے جو ہے ہم کو جو ہے 2 ارتقائی کڑیاں حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کا جو عرصہ تھا، اس کے اندر میں کیا ہوا کہ دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا، اور انسان جو ہے وہ اس کا جسم جو ہے وہ سیدھا کھڑے ہو کر کے چلنے لائق ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس نے ہاتھ کی مدد سے جو ہے بہت سارے کام کرنا شروع کیا۔ تو ہاتھ کی جو ہے صلاحیت میں اضافہ ہوا، اور ہاتھ کی وجہ سے جو ہے انسان کا ارتقاء ہوا۔ چونکہ یہاں پر دیا ہوا ہے کہ انسان کا ارتقاء جو ہے تقریباً 7 کروڑ سال پہلے ضرور ہوا، لیکن جو ذہین اور عقل مند انسان تھا، صلاحیت مند انسان تھا، تو اس کا جو ہے ارتقاء جو ہے تقریباً 50,000 سال پہلے سے ہی جو ہے وجود میں آیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا بے جو ہے، یہاں پر سوال پوچھا گیا ہے کہ جانداروں کے درمیان میں اگر جغرافیائی فرق اور تولیدی علیحدگی کے سبب جو ہے جانداروں کے اندر میں جو دھیرے دھیرے جو ہے یہ انواع کا جو ہے ظہور ہوتا ہے۔
تو اس کے جواب میں ہم کو لکھنا ہے کہ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ہر جاندار جو ہے وہ یا جو بھی جاندار ہے اس کی جو انواع ہے وہ ایک مخصوص جغرافی ماحول میں ہی زندہ رہتی ہیں اور وہی جو اس کا مسکن ہوتا ہے. جو نو ہے اس کا غذا اس کا مسکن جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے. تو اس مخصوص حصے میں ہی جو ہے نشو و نما پاتی ہے اور اپنی نسلوں کو جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے. یعنی وہاں پہ جو ان کی تولیدی صلاحیت اور مدت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نو کے جو جاندار ہیں وہ کسی دوسری نو کے ساتھ میں جو تولیدی عمل نہیں دیتے، تولیدی عمل کا فعل انجام جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو جب انہیں ایک فاصلے یا جغرافیائی رکاوٹ کی مدد سے جو ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے تب انہیں جو جغرافیائی طور پر جو علیحدہ کہا جاتا ہے. جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں تولیدی فعل انجام نہیں دے سکتے تو ان کو تولیدی طور پر جو علیحدہ کہا جاتا ہے. تو ان دونوں ضمنی انواع کے جو ہے اجداد جو ہے وہ ایک ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک طویل مدت تک کے جو علیحدہ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر جینیاتی فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جینیاتی تغیر کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں. اس قسم کی جو علیحدگی جو ہے اس کی وجہ سے جو انواع کا ظہور ہوتا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا یہاں پر یہ سوال کے جواب کے اندر میں کہ ایک ہی جاندار کے جو ہے اگر سے اس کے نر اور مادہ جو ہے دونوں جو ہے جغرافی طور پر اگر علیحدہ ہو جائیں تو جغرافی حالات کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک جاندار کے جو ہے نر اور مادہ وہ الگ طور پر تولیدی عمل کر رہے ہیں اور ادھر سے اسی کی جو ہے ایک نر اور مادہ جو الگ طریقے سے تولیدی عمل کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ان دونوں کا جو ہے جانداروں کا مسکن اور جغرافی ماحول الگ ہے. تو الگ الگ طریقے سے ان کے اندر میں جو جینیاتی فرق پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ جینیاتی فرق جو ہے الگ الگ ہونے کی وجہ سے جو ہے جانداروں کے اندر میں تبدیلی آتی ہے، تغیر ہوتا ہے اور ان کی جسمانی ساخت میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جانداروں کے جو اجداد جو ہے وہ سیم ہو سکتے ہیں، یعنی یکساں ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر میں جو جینیاتی تغیر کی وجہ سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نئے جانداروں کا جو ہے ظہور ہوتا ہے یا نئی انواع کا جو ہے ظہور ہوتا ہے. نئی انواع یعنی تیار ہوتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 کا جیم یعنی تیسرا سوال ہے کہ رکازات کا مطالعہ ارتقاء کے مطالعے کا ایک اہم جز ہے. یعنی اگر ہم رکازات کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو اس سے پتہ چلے گا کہ ارتقاء کس طریقے سے مرحلہ وار ہوا ہے. تو سبھی کو پتہ ہے کہ قدرتی آفات کے دوران جو ہے کثیر تعداد میں جو جاندار جو ہے وہ زمین کی گہرائیوں میں جو ہے وہ دفن ہو گئے. تو ان کے جو باقیات ہیں اور ان کے جو نقوش ہے وہ ہم کو زمین کی گہرائی میں جو ہے ہم کو ملتے ہیں. جو جانداروں کے باقیات کو جو ہے رکازات کہتے ہیں. تو رکازات جو ہے وہ ارتقاء کے عمل کو سمجھنے کے لیے جو ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یا پھر اس کو اس طریقے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رکازات کے مطالعے کی وجہ سے جو ہم کو یہ پتہ چلا کہ انسان کا ارتقاء جو ہے زمین پر کس طریقے سے ہوا. تو سبھی کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر قدیم جو زمانہ تھا تو قدیم زمانے کے اندر میں جو جاندار زمین پر تھے، جو حیوانات اور نباتات تھے، تو جب وہ فنا ہوئے تو فنا ہونے کے بعد میں ان کے جو باقیات تھے یعنی ان کے جو مردہ جسم تھے وہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو گئے. تو ایسی بہت سارے جو قدرتی آفات وغیرہ ہیں اور بھی جو بہت سارے جو ہے زمین کے اوپر میں جو تبدیلیاں ہوئیں جس کی وجہ سے جو قدیم جو جاندار تھے زمین کے اوپر میں وہ زمین کی تہوں کے اندر میں گہرائیوں کے اندر میں جو ہے وہ دفن ہو گئے اور محفوظ ہو گئے. اس کے علاوہ آتش فشاں وغیرہ کا جو لاوا ہوتا ہے اس لاوے کے اندر میں بھی جو ہے وہ جانداروں کے جو باقیات تھے وہ محفوظ ہو گئے زمین کے اندر میں، اور اس طریقے سے جو رکازات جو ہے وہ تیار ہوئے. تو رکازات کے مطالعے سے جو ہم کو یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ہم زمین کی کھدائی کریں گے تو جتنی زیادہ ہم گہرائی میں جائیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ جو غیر فکری حیوانات تھے، یعنی ایسے حیوانات جن کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا وجود نہیں تھا، یعنی بنا ریڑھ کی ہڈی والے جو جاندار تھے غیر فکری جس کو ہم کہتے ہیں یا غیر حبلیے بھی کہتے ہیں ان کو، تو یہ جو جاندار ہے ان کے جو جسم کے جو واقعات ہے وہ ہم کو جو ہے زمین کی ایک دم انتہائی گہرائی میں ہم کو ملتے ہیں. تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ جانداروں کا جو ارتقاء ہوا تو وہ سب سے پہلے جو جاندار بنے تھے زمین پر وہ تھے غیر فکریے، یعنی بنا ریڑھ کی ہڈی والے جو جاندار تھے ان کا وجود ہوا تھا. تو یہ والا جو زمانہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیلیزوئک عہد یعنی قدیم جانداروں کا زمانہ، جس کے اندر میں جو ہے غیر فکری حیوانات موجود تھے. اس کے علاوہ جو ہے جو درمیانی جو دور تھا اس درمیانی دور کے اندر میں جو ہے مچھلیاں اور جو جاندار تھے رینگنے والے جو جل تھلیے تھے ان کا وجود ہوا. تو یہ ان کے جو باقیات ہیں ہم کو جو ہے درمیانی دور کے کڑی کے اندر میں ہم کو ملتے ہیں. تو جو درمیانی دور ہے اس کو میسوزوئک جو ہے دور کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر میں جو رینگنے والے جو جاندار ہے وہ غائب ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے پشتانیوں کا جو دور ہے یعنی جو ابھی جدید دور چل رہا ہے
कोइनोज़ोइक जो अभी जो जदीद दौर चल रहा है, जिसको हम जो जदीद दौर चल रहा है, इसको हम कहते हैं कोइनोज़ोइक दौर। तो ये कोइनोज़ोइक जो दौर जो है, ये अभी जदीद दौर चल रहा है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग जो होती है, आपको पता है कि कार्बन डेटिंग के ज़रिए भी जो है हम जानदारों की उम्र का पता लगा सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग की वजह से भी जो है, इसकी मदद से भी जो है, हम जो ज़मीन की गहराई से जो जानदार निकाले जा रहे हैं, तो उनसे उनकी उम्र भी जो है हम पता कर सकते हैं कि कितने साल पहले जो है ये मरे थे। तो इस तरीके से जो रकाज़ात का जो मुताला है, इससे जो हमको इंसानों या जानदारों के जो इर्तिका का जो है, हमको इर्तिका के मरहले की जो है मालूमात हासिल होती है। यानी किस तरीके से इर्तिका हुआ, मरहलावार जो किस तरीके से जानदारों का इर्तिका ज़मीन पर हुआ, तो इसकी मालूमात जो है हमको इसके रकाज़ात के मुताले के ज़रिए हमको हासिल होती है। इसके बाद सवाल नंबर 2 का दाल यानी चौथा सवाल। तो चौथा सवाल हमारा इस तरीके से है, फ़िक्री हैवानात में जीनियाती ताल्लुक़ से सबूत मिलते हैं। यानी अगर हम फ़िक्री हैवानात के जुनैन का मुताला करेंगे, तो हमको इस बात समझ में आएगी, ये बात वाज़ेह होगी कि जितने भी फ़िक्री हैवानात के जो जुनैन हैं, इनके अंदर में बहुत ज़्यादा यकसानियत पाई जाती है। फ़िक्री हैवानात, मिसाल के तौर पर जितने भी रेंगने वाले हैवानात हैं, जलथलिए हैं, मछलियाँ हैं, परिंदे हैं, इंसान हैं, तो ये सब तमाम जितने भी फ़िक्री हैवानात हैं, यानी जिनके अंदर में रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का सुतून है, तो ऐसे हैवानात को जो है हबलिये भी कहा जाता है और फ़िक्री हैवानात भी कहा जाता है या फ़िक्रिये भी कहा जाता है। तो इन तमाम के जिस्म के अंदर में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो इन तमाम के जुनैन का अगर हम मुताला करेंगे, तो इनका जो इब्तिदाई मरहला है, तो इसके अंदर में हम देखेंगे कि जो इब्तिदाई मरहला है, तो इसके अंदर में जो जुनैन है, तो इस तमाम के तमाम जुनैन जो है बिल्कुल यकसां दिखाई देते हैं। और जैसे ही इनका मरहले के अंदर में, जैसे ही इनका दूसरा मरहला शुरू होता है, तो दूसरे मरहले के अंदर में इनके अंदर में यकसानियत जो है वो कम होती जाती है। तो धीरे धीरे जो है इनके अंदर में यकसानियत कम हो रही है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि तमाम जो जानदार है, ये तमाम जितने भी फ़िक्रिये हैवानात हैं, तमाम के जो पुरखे जो है वो एक ही रहे होंगे, यानी इन तमाम का वजूद जो एक ही पुरखों से हुआ है। इसलिए हम ये बात वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि जुनैनियाती जो है मुताले के ज़रिए जो हमको इर्तिका का सबूत मिलता है, यानी इर्तिका के मरहले के बारे में भी जो है हमको मालूमात हासिल हो सकती है। इसलिए इसे फ़िक्रियों के इर्तिका के लिए जो है, के लिए जुनैनियाती सबूत कहा जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 के अंदर में जो है हमको खाली जगह जो है पूर्ण करना है। यानी यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स भी दिए हुए, यानी अल्फाज दिए हुए ब्रैकेट के अंदर में, तो इन अल्फाजों की मदद से जो है हमको ये जो नीचे जो जुमले दिए हुए जो इनकम्प्लीट है, उनको हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि ये जुमलों को दोबारा लिखिए भी लिखा हुआ है। तो बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है वो जुमले नहीं लिखते, तो जुमले आप पूरे लिखिए और जहाँ पर जो खाली जगह आ रही है, वहाँ पर उस खाली जगह का जो सही लफ्ज़ है वो मुंतखब कीजिए, ब्रैकेट में से निकॉस में से देख करके सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करके आप उसको वहाँ पर जो है पुट अप कीजिए, यानी वहाँ पर लिखिए और उसके बाद जुमले को आप पूरा कंप्लीट लिखिए। तो इस तरीके से आपका जो खाली जगह वाला जो जवाब है, तो वो ये कंप्लीट होगा, नहीं तो वो अधूरा ही रहता है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 3 के अंदर में जो पहला जो खाली जगह है, उसमें दिया हुआ है कि अचानक होने वाली तब्दीली का अहम सबब ह्यूगो दी रिवीस के खाली जगह नज़रिए की वजह से मालूम हुआ। यानी जो ह्यूगो दी जो साइंसदान है, ह्यूगो दी रिवीस, तो इसका जो है नोई तबद्दुल जो है वो नज़रिया था। तो नोई तबद्दुल के जो है यहाँ पर वो सही जवाब रहेगा। उसके बाद है बे, प्रोटीन की तारीफ़ खाली जगह के ज़रिए होती है। तो ये जॉर्ज बेटिन और एडवर्ड टेटिम ने मालूम किया, तो ये दोनों ने जो है इसको मालूम किया था। तो हमको पता है कि प्रोटीन की तारीफ़ जो है वो जीन के ज़रिए ही होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की तारीफ़ करने के लिए जो मालूमात है, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम जो कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन का जो डाटा है, वो हमको जीन के ज़रिए हासिल होता है। और जीन के ज़रिए हासिल होने के बाद में फिर आपको पता है कि पूरा डीएनए आरएनए उसके अंदर में जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन सारी चीज़ें होती है और उसके बाद में वहाँ पर जो है प्रोटीन की तारीफ़ होती है। तो ये सारा अमल जो हो रहा है हमारे जीन के अंदर में होता है। और हमारा जीन जो है वो डीएनए, आरएनए ये सारी चीज़ों से मिलकर बना है, यानी हमारे जो हर खुलिया है, हर खुलिये के मरकज़ में ये वाक़या होता है। उसके बाद जीन जो है, वहाँ पे जीन में दिया हुआ है कि डीएनए धागे की मालूमात को जो है आरएनए पर इरसाल करने के अमल को जो है खाली जगह कहते हैं। यानी जो डीएनए की जो मालूमात है वो आरएनए पर जब मुंतकिल हो रही है, यानी ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी ये इन्फॉर्मेशन जो मालूमात है, प्रोटीन की तारीफ़ की मालूमात है, जो वो डीएनए से आरएनए पर मुंतकिल हो रही है।
ہے نا, منتقل ہو رہی ہے یعنی ٹرانسفر ہو رہا ہے, اس لیے اسے ٹرانس کہا جاتا ہے. اور لوکیشن یعنی جگہ, تو یہاں پہ جگہ جو ہے ڈی این اے سے آر این اے پر منتقل ہو رہی ہے, اس لیے اس کو ٹرانسلوکیشن کہا جاتا ہے. تو یہ جس طریقے سے سائنسی اصطلاح ہے ٹرانسلوکیشن, اسی کو اردو میں ہم ترجمہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں, یعنی جگہ کی تبدیلی ہو رہی ہے, یعنی ڈی این اے سے آر این اے پر وہ معلومات جو ہے منتقل ہو رہی ہے. تو اس لیے یہاں پر صحیح جواب آئے گا ٹرانسلوکیشن. اس کے بعد دال دیا ہوا ہے ارتقاء یعنی, اور پھر خالی جگہ دیا ہوا. تو ارتقاء یعنی ہوتا ہے مرحلہ وار ترقی, یعنی جانداروں کے اندر میں یا جسموں کے اندر میں جو ہے کس طریقے سے مرحلہ وار جو ہے وہ تبدیلی آتے گئی اور جانداروں کے اندر میں ترقی ہوتی گئی. تو اس کو کہا جاتا ہے جانداروں کے اندر میں مرحلہ وار ترقی. اس کے بعد ہاں میں دیا ہوا ہے کہ انسانی جسم کے اندر میں خالی جگہ یہ آثاری اعضاء کا ثبوت ہے. تو یہاں بریکٹ کے اندر میں جو ہے اپینڈکس دیا ہوا ہے, تو اپینڈکس جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر میں ہے, تو یہ ہمارے جسم کا آثاری اعضاء ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائے بھینس وغیرہ جتنے بھی چوپائے ہیں, یعنی چار پیر والے جتنے بھی جاندار ہیں, تو ان کے جسم میں اپینڈکس ہوتا ہے. تو یہ اپینڈکس جو ہے وہ جگالی کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہے, یعنی وہ کھانا جو ہے فٹافٹ پورا کا پورا کھا لیتے ہیں اور وہ ان کے اپینڈکس کے کھانے کے اندر میں جا کر کے جمع ہو جاتا ہے. بعد میں پھر اس میں سے ایک ایک لقمہ وہ باہر نکالتے ہیں منہ میں, اور اس کو پھر اچھی طریقے سے چباتے ہیں. چبانے کے بعد میں پھر ان کے معدے کے اندر میں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے, یعنی ان کے معدے کے اندر میں جاتا ہے. تو یہ جو اپینڈکس ہے یہ ہمارے جسم کے اندر میں آثاری اعضاء ہے, یعنی بیکار اعضاء ہے, یعنی ہمارے جسم میں موجود تو ضرور ہے لیکن یہ ہمارے جسم میں کوئی کام کے نہیں ہے. تو اس سے بھی ہم کو جو ارتقاء کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے جسموں کے اندر میں اپینڈکس جو ہے پہلے کام کرتا ہوگا اور ابھی جو ہے وہ کام نہیں کرتا. تو یہ آثاری اعضاء ہے. تو ایسے ہمارا آثاری اعضاء ہمارے جسم میں بہت سارے ہیں, لیکن یہاں پر بریکٹ میں صرف یہاں پر اپینڈکس دیا ہوا ہے, تو یہاں پر اپینڈکس ہی جو ہے وہ جواب میں آئے گا.